یہ قدم بھی اٹھائیں گے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی تعلق ہے، میں فل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اکثریت لوگ میرے ساتھ ہیں۔ جب بھی یہ چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنا پڑا، چاہے وہ بجٹ کے ووٹنگ میں ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے 100% MNAs موجود تھے۔ جب سینٹ الیکشن ہو رہا تھا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے 100 سینیٹرز موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین، متحدہ اپوزیشن کا کیمپین، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے پورا فورس کے ساتھ چلا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک حکم دیا گیا ہے میڈیا کو، ایک انسٹرکشن دیا گیا ہے میڈیا کو، ان لوگوں سے جنہوں نے دان لی، ان قوتوں سے جنہوں نے دان لی کہ ہم پر شک نہ ڈالیں، ہمارے طرف اشارہ نہ کریں، ان کو آپس میں لڑوائے۔ میں جانتا ہوں کہ جو سورسز ہیں یہ خبر کے، یہ وہی لوگ ہیں، وہی سینیٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سینیٹرز نے ساتھ نہیں دیا، آپ کے سامنے 14 سینیٹرز نے ساتھ نہیں دیا، تو ریئلسٹکلی یہ پروپورشنٹ ہوگا، کسی ایک جماعت سے نہیں ہوگا، سارے جماعتوں سے سینیٹرز توڑے گئے ہوں گے، لیکن پروپورشنٹ ہوگا آپ کا اسٹرینتھ کا سینٹ میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے اسٹرینتھ نہیں۔ میں نے آج اگر میرے جماعت پہ ناجائز الزام لگا رہا ہے، اگر کوئی نون لیگ میں سے یا میرے اپوزیشن کے الائز میں سے یہ بات کہیں یا اشارہ بھی کرے، وہ بات میرے خلاف کر رہے ہیں، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں میرا سینٹ کیمپین کے لیے، میرا سینٹ لیڈرشپ کے لیے، میرے پارٹی اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نہیں سننا چاہتے ہو کہ میرا موقف کیا ہوگا حاصل بزنجو صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنایا ہے جس کا ذمہ داری ہوگا ان سب الزامات کو دیکھنے، اس پورا پروسیس کو دیکھنے۔ میں نے کیمپین کا دوران پبلکلی کہا تھا کہ میرے لوگوں کو پیسہ آفر کیا جا رہا ہے اور دوسرے جماعتوں کے اپنے اپنے رائے تھے۔ میں وہ فیکٹس گیدر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کو بھی اپنے فیکٹس گیدر کرنا چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، ان کے جو سینیٹرز میں سے آپ پکڑ لیتے ہیں، فرض کریں کہ 3 لوگ ہیں، ایک اشارہ سے ہے، وہ اپنا کہا جا رہا ہے پنجاب سے ہے، تو یہ اس لیے ان کو ختم نہیں کریں گے، ایکسپوز نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ دوبارہ اس میں ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے، نون لیگ کے پاس وہ یہاں سینیٹر کا منتخب کروا لیں تو ہم یہ سیٹ کم ہو جائے گی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن صرف یہ شاید یہ ایسا صحیح والا نہیں کرے گی۔ دیکھو، اگر اپوزیشن ہر جماعت کا اپنا سوچ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک تو میں کسی پہ شک کے بنا پہ، کسی کے دوسرے کہنے کے بنا پہ کسی کو نہیں نکال سکتا، نہ پبلکلی کسی پہ شک ڈال سکتا ہوں۔ جب تک میرا انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگا میں کسی کے خلاف تو انویسٹیگیشن نہیں لے سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اٹس بیٹر کہ I have a Senate election and I lose a Senate election. It's better that وہ اصل چہرے سامنے آئے اور وہ پی ٹی آئی جوائن کرے یا دوسرا پارٹی جوائن کرے۔ میں چاہتا ہوں وہ لوگ میرے ساتھ ہو جو میرے ساتھ واقعی ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، لیکن ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے
کہ ہم فوکس کریں حکومت پہ، کٹپتلی حکومت پہ اور غیر جمہوری قوتوں پہ جنہوں نے یہ دھاندلی کیا، اور ہم وکٹم بلیمنگ نہ کہیں. ان جماعتوں کے جو مائنورٹی سینیٹرز نے غداری کی ان پہ فوکس کم ہونا چاہیے. اس بات پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے غیر جمہوری روایے استعمال کرتے ہوئے ایک سلیکشن کروایا گیا ہمارا فیڈریشن کا سمبل پہ. اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ 50 اپوزیشن کا سینیٹرز دباؤ کے باوجود، پیسے کے لالچ کے باوجود نے جمہوریت کے ساتھ اور اپنے پارٹی کے ساتھ وفاداری کیا، دکھایا، اور ان 14 لوگوں کی وجہ سے اب سب پہ شک ہو رہا ہے، جو افسوسناک بات ہے. جہاں پر آپ کے پاس میجورٹی تھی وہاں پر آپ کو شکست ہوئی ہے، تو اب آپ حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں جہاں میدان میں یا ایوان میں حکومت کے پاس اکثریت ہے، تو وہاں پر آپ کیسے حکومت کا مقابلہ کریں گے؟ اگین یہ آپ کا امپریشن ہے، یہ آپ کا سوچ ہو سکتا ہے، اور میرے حق ہے کہ میں اپنا سوچ رکھوں. سیاست، politics is the art of the possible. This election was not a competition. This election should have been over the day that Hasil Bizinjor Saab was nominated. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، بزنجر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا کہیں کہ ہو سکتا ہے اس ماحول میں جہاں وہ کہیں اور ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں وہاں یہاں کیسے چھوڑیں گے؟ یہ بالکل سوچا، یہ اس پر بھی اس پہ بھی ہم نے سوچا. لیکن آج آپ اس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں. آج سب کے سامنے جو لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے، جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ نئے الیکشن تو صاف شفاف تھے، اس لیے انہوں نے خود ایکسپیرینس نہیں کی، انہوں نے خود نہیں دیکھا، ان سب کو کھلے عام نظر آیا سینٹ کے الیکشن میں کہ حکومت غیر جمہوری ہتھ کنڈوں استعمال کر کے بھاری ہو گیا، تو وہ ایکسپوز ہو گئے، بے نقاب ہو گیا. اور اپوزیشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر عہدہ کو ٹیک اوور کریں، یا اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو بے نقاب کریں؟ میرا کوشش تو یہ ہے کہ میں ہر فورم پہ حکومت کو بے نقاب کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا صرف طاقت کا، آپ کا صرف عہدہ کا سوچ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ شکست ہے. لیکن اگر آپ سیاسی سوچ رکھتے ہو تو یہ سیاسی جیت ہے کہ آپ نے حکومت کو بے نقاب کر دیا. لیکن جو مین ایک فوکس ہونا چاہیے تھا کہ پیرنٹ کی عزت جو باکس میں ڈالا وہی باہر اس حوالے سے جو یہ نئے بھائی سے نام جب ڈالتا ہے اس حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے آپ سوچ رہے اس میں تبدیلی ہو. میں نے تو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ as far as the secret ballot is concerned, the Pakistan People's Party intends to bring reforms and hopes that not only our opposition allies, but also the government who has previously stated they are in support of such reforms, would support us in this effort as far as the Senate election is concerned. As far as the general election is concerned, I also think it is important for the opposition parties to concentrate more on electoral reform than it is on just demanding for the government to go. What is the point of demanding new elections unless we can force some sort of electoral reform that will ensure کہ جو پچھلے جنرل الیکشنز میں سلیکشن کروایا گیا وہ ابھی اگر آج میں مطالبہ کرتا ہوں سلیکشن کے لیے، اگر آج میں مطالبہ کرتا ہوں نیا الیکشنز کے لیے، تو وہاں بھی پھر سے سلیکشن نہ ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونا چاہیے صاف و شفاف الیکشنز کے لیے. فاروقی بھائی جان
2007 سے کوئی لوگوں کو یہ خواب نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت جائے گا. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت آج بھی ہے، اور وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے، وہ تو گئے. اوکے، اور آپ کے جنرل الیکشنز میں میں آن ریکارڈ ہوں کہ کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں ماضی میں نہیں، ناٹ ہائنڈ سائٹ میں، ڈیورنگ دی الیکشنز آئی ایم آن ریکارڈ دیٹ واٹ واز بینگ ڈن اگینسٹ دی پاکستان پیپلز پارٹی. اینڈ میں اپنے کارکن پہ، اپنے امیدواروں پہ، میرے کینڈیڈیٹس پہ فخر کرتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے زیادہ سیٹس دیے ہیں، زیادہ میجورٹی دیا ہے اس بار ایز اپوز ٹو لاسٹ ٹائم. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا حکومت ہٹائیں گے تو پھر ہٹا کے دکھائے. اس لیے میں 90 دن کے اندر واپس آؤں گا، میں بائی الیکشنز کرواؤں گا اور میرا میجورٹی بڑھے گا. اور تاریخ میں سب سے زیادہ میجورٹی آج میرے ساتھ ہے. یہ آپ ہتھ کنڈا کرے، میرا پورا کا پورا 100% میجورٹی ہو جائے گا سندھ اسمبلی میں. اور آج بھی میں ایک اور ریئلسٹک ایک فیکٹ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو لوگ بڑا آسانی سے کہتے ہیں نا سندھ حکومت، 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے آج ان کو 1 2 14 MPAs نہیں توڑوانا پڑے گا. 50% +1. I have 100 MPAs in the Sindh Assembly. Good luck breaking 51 Pakistan People's Party MPAs, and good luck winning 51 Sindh by-elections against me. ہم نے ابھی گھوٹکی میں دکھایا کہ پورا حکومت اور جو بھی ان کے دوست ہے وہ مل کے مقابلہ کرے. عبرتناک شکست ہوگا. مالی آنکھ بھی اس طرف نہ دکھائے، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے ایک سال کے اندر ہی وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج کر لیا؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلی کوشش تھی کہ اسمبلی میں نہ جایا جائے، وہاں آپ ٹریک ملے، یہاں پہ ٹریک ملے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹریپڈ ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اپوزیشن کے جب ہم اپوزیشن میں تھے سینٹ اور اپوزیشن کا شکل کوئی اور تھا، تو تب جو اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا وہ صادق سجرانی صاحب تھا. آج جو کنسنسس کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا وہ حاصل بزنجو صاحب تھے. کل اگر اپوزیشن کا میک اپ یا میجورٹی کا میک اپ تبدیل ہو جاتا ہے سینٹ میں تو پھر ان کا کنسنسس کینڈیڈیٹ بھی تبدیل ہو جائیں گے. لیکن میں باقی سب پارٹیوں کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے اور کون سی جماعتوں نے اور کون سی جماعت سے تعلق رکھنے والوں نے صادق سجرانی صاحب کو پہلی بار ووٹ دیا. تو آپ اب جمہوریت کے انٹرسٹ میں، متحد اپوزیشن کا انٹرسٹ میں ہم آپس میں نہ لڑے. ان لوگوں نے جنہوں نے دھاندلی کی، ان حکومتی لوگوں نے جنہوں نے پے کیا، خرچ کیا، ان پہ فوکس کر. اچھا لوگ دیکھو، اس ایک جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے، آرٹیکل 6 بڑا کلیئر ہے. کسی اور کو ہمیں نہیں سکھائے کہ آرٹیکل 6 کا کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کانسٹیٹیوشن لکھ کے بنا کے پاس کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کو لکھ کے بنا کے پاس کیا. ہم جانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا کیا مطلب ہے. آرٹیکل 6 صرف اور صرف ان لوگوں پہ استعمال ہو سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشن توڑتے ہیں. جو کیا جہاں وہ کانسٹیٹیوشن توڑے
فورس کو دھمکی دے کے کانسٹیٹیوشن توڑنے کا دھمکی دے، اور ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے جو کنسپائر کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے لیے، اور ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں جو جوڈیشل کور دیتے ہیں غیر جمہوری انکانسٹیٹیوشنل میزرز کو. وہ ہے اسکوپ آپ کا آرٹیکل 6 کا. کوئی بھی بیان آرٹیکل 6 اس بیان پہ اس پہ نہیں لگ سکتا ہے. جہاں تک محتبر جنرل فیض صاحب ہے، تمغہ امتیاز ہے، تمغہ سوری نہیں اوارڈ بھی ہے، اور ابھی ہمارا چیف ہے آئی ایس آئی کا تمغہ امتیاز میں. میرے پاس اس اسپیسیفک سینٹ الیکشن میں اس کا نام سے، اس کا ذات کا یا اس کا اسپیسیفک میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن غیر جمہوری قوت تو اس میں انوالوڈ تھے. میں نے کیمپین کو دوران بھی پیسے کا بات کیا. تو اٹ از ناٹ فیئر ٹو تھرو ڈاؤٹ آن aspersions on what happened on this elections. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جس طریقے سے یہ ادارے چلے، جنرل فیض حمید صاحب پہ بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ماضی میں تاریخ میں جس طریقے سے اس کا ادارہ سیاست میں استعمال ہوا، دھاندلی کے لیے استعمال ہوا، عسکر خان کیس پہ بے نقاب ہوا، آج وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہے جنرل فیض حمید صاحب کہ وہ اپنے ادارہ کو سیاست سے الگ رکھے گا، وہ اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بننے دے گا، اور وہ حکومت کو اپنے ادارہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب ہمارا ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اتر جائے گا. سوری پلیز آپ ایک سوال پھر رکھ لینا. تو مریم کا آپ نے سوال کیا، اور دوسرا سوال مریم کا سوال کیا ٹیپ والا. اچھا تو دیکھو، دس از واٹ سو امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہے کہ دباؤ ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ سلیکشن ہوا، اور یہ ٹیپ کی وجہ سے ہمیں بھی اندازہ ہے کہ بدترین کہ سب کچھ کے باوجود پھر ایک اور ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن یہ سب پروف ہونے کے باوجود، یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہونے کے باوجود افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہے ہیں. ہمیں یونائٹ ہو کے فوکس کرنا چاہیے کہ اصل میں کیا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف استعفے لیے، مگر ہم اپنا انویسٹیگیشن بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کر رہے ہیں جو ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. میں مانتا ہوں کہ یہ جو کلپ ہے، یہ جو ویڈیو کلپ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بہت متنازع ہے، اور اس میں ایسے لگ رہا ہے، آواز تو جو اگر میں بھی سنتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ 54 کا ذکر کر رہا ہے، اور جو اناؤنس ہوا وہ 50 کا تھا. تو اس قسم کا اگر ڈسکریپنسی ہوگا تو obviously یہ پورا طریقہ کار زیادہ متنازع بن جائے گا. میرے سینیٹرز کو اپروچ کیا گیا ہے. میرا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سارے سینیٹرز سے پوچھے گی کہ کون کیسے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو. obviously میرا فوکس تو کیمپین پہ تھا، لیکن میرا سینیٹرز اپروچ کیا. ایک سینیٹر نے مجھے اپروچ کیا، ایک سینیٹر نے کسی اور کو اپروچ کیا. جس سینیٹر نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے ان کا ایک میوچل کانٹیکٹ سے بات کی،
اور جس سینیٹر نے کسی اور سے بات کیا انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کوشش کر رہا ہے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے. لیکن جب میرا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اب کا کام مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تب تک سب کا جو ہر سینیٹر کا سب کا رائے جمع کر کے ہمیں کچھ بہتر پتہ چلے گا کہ کیا خاتون کسی کا بھی لے پلیز. ماضی میں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ایکسٹینشن ملے تو ادارے کمزور ہوں گے. آئی تھنک کہ ایکسٹینشن پہ ہمیں سیاست نہیں کھیلنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بڑے یونیک سرکمسٹانسز تھے. ہم جنگ کے دوران تھے, سوات میں پہلی بار آپریشن لڑ رہے تھے, اور اس پورا صورتحال کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ لیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت صورتحال کو دیکھ کے فیصلہ لیں گے اور اپنا فیصلہ کریں گے. Can I just ایک پروپیگنڈا کو میں کاؤنٹر کروں کہ یہ جو نون لیگ کے دور میں بنے, نون لیگ کے دور میں صدر زرداری کے دوست پہ ایک انویسٹیگیشن چل رہا تھا, وہ بھی ٹیکسنگ اور بینکنگ کوڈ کے لحاظ سے. انٹرم گورنمنٹ اور سلیکشن کے دوران اور پر سلیکٹڈ حکومت کے دوران اچانک ISI اور دوسرے ادارے کو اس انویسٹیگیشن کے اوپر بٹھا دیا گیا, اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا. کیس خود تبدیل ہو کے صدر زرداری پہ سڈنلی بن گیا, صدر زرداری کے پورے خاندان پہ بن گیا, راول پنڈی شفٹ ہو گیا, اور کرمنل منی لانڈرنگ اور پتنی عجیب کیسز بنے. تو اٹس انفیئر ٹو سے کہ پہلے کیسز بنے اور ایسے جس صورتحال میں یہ پورا پروسیس مینیپولیٹ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ محدود نہیں ہے صرف ہمارے لیے. یہ بہت سے سیاستدانوں کے خلاف اور کریٹیکل وائسز کے خلاف اس اسٹیٹ کا اپیریٹس, اکاؤنٹیبلٹی اپیریٹس مینیپولیٹ ہو رہا ہے. جہاں تک نیب کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے. باقی پارٹیوں کا سٹانس کل چینج ہوئے, پھر اچھے پوزیشنز پہ آئے ہیں, امید ہے یہ اچھے پوزیشنز رہیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس جو ہے وہ پہلے دن سے یہی رہا ہے کہ کالا قانون ہے, عامر کا بنا ہوا قانون ہے, ہم نہیں مانتے. ہم نے کوشش بھی کیا تبدیلی لے کر آنے کے, ہمارے دور میں, میاں صاحب کے دور میں, آج بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اصل اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ہو جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے, جو ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو, جو ایک آمرانہ دہشت گردوں کے جو آپ کے قانون میں ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں وائٹ کامر کرائم کے لیے, جیسے 90 دن کے وداؤٹ آپشن آف بیل, جیسے کہ آپ گلٹی ہو جب تک آپ اپنے آپ کو انسنٹ نہ پروو کریں. یہ جمہوری قانون نہیں ہوتا, یہ انتقام کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ادارہ ہے. اور ہم سب جمہوری قوتوں پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں بھی کالا قانون ہے, جہاں بھی کوئی قانون ہے جو غیر جمہوری قوتوں ابیوز کر سکتے ہیں, ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. پلیز میم آپ چیئرمین صاحب خاتون کو چیئرمین صاحب خاتون کو sorry I don't know your name ma'am. بھائی میں sorry please start again. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کو, چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہو یا انتہا پسندوں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے دہشت گردی ہو, اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کو بھی فل فورس سے کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ماضی میں بھی پاکستان نے ایک اپرچونٹی مس کیا
مودی سرکار کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ان کا انتہا پسندی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ان کا دہشت گردی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اور آج ہمیں ان اپرچونٹیز کو نہیں مس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اس ڈسپیوٹ کو ریزالو ہونا چاہیے، اور اگر تھرڈ پارٹیز انوالو بھی ہوں گے ہمیں بہت کیئرفلی انوالو ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ جیسے فلسطین میں ٹرمپ ڈیل کر رہا ہے ویسے یہاں ڈیل نہ کریں. تھینک یو. ایک اور سوال. ایک تو ہارس ٹریڈنگ برا ہے، اگر پیپلز پارٹی کرے یا کوئی اور کرے، لیکن یہ جو الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں اس الیکشن میں پی ٹی آئی کا حکومت تھا، اور پی ٹی آئی نے کھلے عام ووٹس کا ان کے ممبرز سے ووٹس دکھائیں گے. وہ اس ٹرانسپیرنسی کا، اس الیکشن کا فیئرنیس کا کیا حیثیت تھا جب حکومت اس قسم کا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. ہم بیچارے اپوزیشن میں ہیں، ہم اپوزیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی اپوزیشن میں تھے، آج بھی ہم اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن کیا دھاندلی کر سکتا ہے؟ ریاست یہ کام کر سکتے ہیں اور ریاست یہ کر کے دکھائے. لاسٹ کوشچن پلیز. I knew کہ یہی آپ کا سوال بنے گا. اس وقت تو صدر زرداری جیل میں ہے. صدر زرداری کو میں نے یہ کام دیا گیا تھا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ دعا کرے صدر زرداری کو رہا ہو تاکہ یہ واپس اس کام پہ لگے. آپ سب کا بہت شکریہ.